مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ آئیے اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب اس عظیم ترین ہستی کے روبرو پہنچیں گے کہ جس کا مجھے اور آپ کو شدید انتظار ہے۔ لیکن دوستو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتا ہوں۔ تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے حضور جانا چاہتا ہوں جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ حضور والا کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو کر اپنی ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے وہ مہمانان مکرم، وہ بہترین خطیب جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ سفر میں ہے۔ ہمارے جلسے کے لیے وہ عصر سے ہی سفر شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں وہ جب اتنا طول اور طویل سفر کر کے آ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ حضرات منتظر رہیں اور ان کے استقبال میں بیٹھے رہیں۔ جب آپ کرسی چھوڑ کر جاتے ہو تو خدا کی قسم دل رنجیدہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار شاید انہیں کون سے الفاظ لے کر آؤں جو یہ یہاں تک بیٹھے رہیں اور یہ اسی طریقے سے سماعت کرتے رہیں۔ دوستو میرے پاس جو بھی الفاظ بہتر سے بہتر ہو، جو بھی بات میرے پاس بہتر سے بہتر ہو، میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ دعا تک یہیں بیٹھے رہیں۔ آپ یار اٹھ کر مت جایا کرو، دل کو تکلیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى ورحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في القرآن المجيد في موضع آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور اس چمنستان کے ہونہار پھولوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الجامعہ قاسم العلوم کے اندر حاضری کا موقع عنایت فرمایا اور آپ حضرات کے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ تو الحمدللہ ناظم مدرسہ کا احسان ہے کہ اگر انہیں محبت نہ ہوتی تو وہ بالکل نہ بلاتے، لیکن میں ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے احسان کا بدلہ میں تو نہیں دے سکتا، آپ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ جب تم کسی کو اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے دعا کرو اور اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دو۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات اور رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں کچھ مختصر سا اپنا سبق سنانے کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے امید ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور ہمارے جتنے سامعین حضرات ہیں ان سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محض یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ہمارا بیٹھنا صرف بیٹھ لینا اور باتوں کو سن لینا، علماء اکرام کی تقریر کو سن لینا، یہی ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل کی مکمل طور پر کوششیں کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چند آیات میں سے ایک آیت پڑھی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اپنے پیارے حبیب جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک دیا ہے، اس میں ہر چیز کو پرو دیا ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، انسان اپنے گھر کی زندگی کو کیسے گزارے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیسے معاملات کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کیسا برتاؤ کرے، اپنے باہر وہ تجارت کیسے کرے، وہ زراعت کیسے کرے، وہ کھیتی باڑی کیسے کرے، راستے میں چلے تو کس انداز سے چلے، لوگوں کے احسانات کا وہ کس طریقے سے بدلہ دے، تمام کی تمام چیز کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے ایک پیارے اور لاڈلے کا ہے کہ جب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا اور نزا کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی، انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے ایک سوال کیا، اے غیور مسلمانوں، ذرا دل کی گہرائیوں سے اس بات کو سنو اور ذرا غور کرو کہ وہ لاڈلا کون ہے؟ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے۔ وہ اپنی اولاد سے سوال کر رہا ہے،
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے پیارو، اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا تصور کرو، اگر کسی کے سامنے کسی کا باپ، کسی کی ماں یا کسی کا گھر سے کوئی بھی اگر وہ دم توڑ رہا ہو اور لوگ وہاں کھڑے ہوں، بیٹے بھی کھڑے ہوں، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے اب رخصت ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمت دی اور آنکھ کھولی اور اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائیوں، ذرا خیال کرو کہ سوال کون کر رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے بھائی ہیں۔ آج ہم سب فکر کرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، اور ایک ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ ہماری فکر ہوتی ہے مال اور تجارت کے اعتبار سے کہ میں دنیا سے جب رخصت ہوں، دنیا سے جب جاؤں، اپنی اولاد کے لیے اتنی پونجی اور اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے جاؤں تاکہ آسانی سے وہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہو سکے اور اپنی زندگی کو بسر بھی کر سکے۔ لیکن وہاں کیا فکر ہے؟ میرے بیٹو، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور وہ بچے بھی انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور کہا، ابا جی آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہو، نعبد الہک و الہ آبائک، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، اسی معبود کو مانیں گے جس کی پہچان آپ نے ہمیں کرائی ہے، جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، کسی کے اور کے آگے ہم اپنی پیشانی کو خم نہیں کریں گے۔ اگر مطمئن ہونے کا حق تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ ان کی اولاد وہ پاکیزہ ہے، وہ نبی بھی ہے۔ اگر مطمئن ہوتے تو وہ ہوتے، اپنی اولاد سے سوال نہ کرتے۔ اے نوجوانوں، اے میرے والدینوں، ذرا غور کرو، کبھی ہم نے بھی اپنی اولاد سے پوچھا ہے، اے میرے بچے تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اے میرے بچے تجھے نماز یاد ہے یا نہیں ہے؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنتیں تیرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی ہم نے اس چیز کی طرف خیال نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے اس کی ضرورت سمجھی ہے۔ ہم نے تو صرف سمجھا ہے کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اس کی شادی کر دو، کمائے کھائے اور دنیا سے چلا جائے۔ یاد رکھنا، اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی طرف نظر نہیں کی، انہیں دین کی تعلیم نہیں دی، اللہ کی پہچان نہیں کرائی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انہیں نہیں جوڑا، آپ کی زندگی سے انہیں نہیں جوڑا، تو یہ بچے ہوں گے میدان محشر میں اور آپ کے گریبان ہوں گے۔ یاد رکھنا اس چیز کو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن اولاد کام نہیں آئے گی، نہ مال کام آئے گا۔ اللہ رب العزت جب تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا، یہ اولاد اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ سے کہے گی، اے میرے اللہ، اے رب کائنات، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، تو مجھے آج میرے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے، میری ناکامی میرا مقدر بنی ہے، لیکن اللہ جتنا قصوروار میں ہوں اس سے کہیں قصوروار زیادہ میرے والدین ہیں۔ اگر کاش انہوں نے اللہ کی پہچان مجھے کرائی ہوتی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پہچان کرائی ہوتی، ان کے صحابہ اکرام کی لوریاں سنائی ہوتی، صحابیات کے واقعات سنائے ہوتے، ان کی زندگی بتائی ہوتی، ان کے اوراق پڑھائے ہوتے، تو شاید کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ ملتا اور میں جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا بچی، ہمارا جوان
یہ کہاں اپنی جوانیوں کو برباد کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، ارے 4 چیز ہیں اگر تیرے اندر وہ موجود ہیں تجھے کچھ نہیں ملا تو سمجھ لے تیرا کچھ نہیں گیا، اور اگر وہ 4 باتیں تیرے اندر نہیں ہیں تو سمجھ تیرا سب کچھ چلا گیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حفظ و امانت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کرنا۔ میں صرف اسی بات کو لیتا ہوں، آگے بھی اور 3 چیزیں ہیں، لیکن امانت کی حفاظت کرنا۔ یہ اولاد ہمارے لیے سرمایہ ہے، اولاد یہ ہمارے لیے پونجی ہے۔ اولادنا اکبادنا، اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ اولاد ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ اگر یہ اللہ نے دی ہوئی ہمارے لیے امانت ہے، اگر ہم نے اس کی صحیح خبر گیری نہ کی، اس کو صحیح راہ پر نہ ڈالا، اس کو اللہ کے رسول کی پہچان نہ کرائی، اسے مکتبوں سے نہ جوڑا، تو یاد رکھنا ہم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اگر امانت میں خیانت کی جاتی ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ارے میری دی ہوئی نعمت کی اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اس میں اور بڑھوتری کر دوں گا، اگر میری دی ہوئی نعمت کی تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر ہماری آنکھ کا مس یوز ہوتا ہے، ہماری آنکھ اگر غلط استعمال ہوتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گرفتار کیے جائیں گے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ارے ہمارے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں مہر لگا دے گا، یہ میرے ہاتھ گواہی دیں گے، یہ میرے پیر گواہی دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ارے میں نے ان کو چھپانے کے لیے نہ جانے ان کو صحیح کرنے کے لیے ان کی خاطر نہ میں نے دن کو دن سمجھا، نہ میں نے دھوپ کو دھوپ سمجھا، نہ میں نے سردی محسوس کی، میں نے اپنی پوری جوانی ان پر صرف کر دی، اپنی اولاد پر صرف کر دی، لیکن آج یہی مجھے پھنسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جرم ہمارا ہے، ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ اے چمنستان کے ہونہار پھولو، مبارک ہو تم اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس مدرسے کے لیے قبول کیا ہے۔ مبارک ہو تمہارے والدین کو بھی کہ انہوں نے بھی ہمت کی ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنانے کے لیے۔ یاد رکھنا والدین کی محنت ہوتی ہے، بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، میرا رب اس حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو کیا انعامات سے نوازتا ہے، آپ بخوبی سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی خبر گیری کرو، اپنے نوجوانوں کی خبر گیری کرو۔ یہ ہماری جوانی چوراہوں پر کھڑے ہو کر گپے شپے لڑانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر یہ قوت رکھی ہے، یہ غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس جوانی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ گلی اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر یار اور دوستوں کے ساتھ عیاشی و فحاشی کرتے وقت ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، جو اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے ہم اپنے رب سے معافی کریں، اور جب میرا رب معاف کرنے پر آتا ہے تو اس کی رحمتیں بہا نہیں چاہتی بلکہ بہانا چاہتی ہیں۔ اس کی رحمتیں بہانا چاہتی ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے رو لے، میرا بندہ میرے سامنے رونے کی سی کیفیت بنا دے، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اور میرے ہونہار پھولو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کتنے خوبصورت چہرے دیے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں، میں اسی قصبے کا باشندہ ہوں،
لیکن دل بہت دکھتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مدرسے ہمارے خالی، مسجدیں ہماری ویران، مسجدوں سے ہمارا ربط و ضبط بالکل ختم ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کٹے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ ضروری ہے ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کو عمل پیرا کرنا ہوگا۔ ہاں، کالج یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، یہ ہماری بھی ضرورت ہے۔ کوئی دینی تعلیم کالج میں جانے کے لیے منع نہیں کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، ارتدادی لہریں ایسی ہیں، لوگوں کی نگاہ بد ایسی ہیں، وہ ہمارے ایمان کو لوٹنے اور کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کی خبرگیری نہ کی تو یاد رکھنا ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کے چنگل میں جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور آپ روزمرہ واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، اخبار و جرائد کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بچہ صبح اٹھے گا، مکتب کی نظر کرے گا، رب کائنات کے کلام پر اس کی نگاہیں پڑے گی، رب کائنات کا وہ کلام پڑھے گا، رحمت دو عالم کی وہ احادیث پڑھے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آئے گی، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جاتی ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو، کفر اس دل کے اندر نہیں رہتا ہے۔ اللہ کفر کی گندگی کو اس کے دل سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اللہ تو مومنین کا دوست ہے، اللہ تو اپنے ولیوں کا دوست ہے، اللہ اپنے چہیتوں سے پیار کرتا ہے، ان کے اندر جو گندگی رہتی ہے اللہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ حضرات سے امید ہے ہم اپنی اولاد کی خبرگیری کریں گے، ہم اپنے بچوں کی بھی خبرگیری کریں گے، ہم اپنی جوان بچوں کی بھی خبرگیری کریں گے، ان کو بتائیں گے بیٹی، او میرے بچے، او میرے لختے جگر، ارتدادی لہریں ایسی ہیں، تم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو تاکہ تمہارے قدم کوئی حالات آنے پر نہ لڑکھڑا سکے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حالات آنے کے باوجود، حالات آنے پر اگر کوئی اپنے قدموں کو جمع کر رکھتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں کے ذریعے اس کی حمایت اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی خبرگیری کرو، اپنی بیٹیوں کی خبرگیری کرو، اور میرے نوجوانوں اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ یہ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے یہ حسن دیا ہے، اللہ نے یہ خوبصورتی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہنے میں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو، میرا مولا اس کو اپنے دریائے کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔